تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی صحابہ اور عمر میں فرق یہ ہے کہ باقی سارے صحابہ مرید محمد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں، اور عمر ابن خطاب اکیلا وہ شخص ہے جو مرید نہیں مراد مصطفیٰ بن کے آیا. اب مرید کہتے ہیں جو کسی پیر کا مرید ہو، کسی کا بیعت ہو، کسی کا چاہنے والا ہو، اسے کہتے ہیں مرید. سارے صحابہ نبی کے چاہنے والے تھے، پیغمبر کے چاہنے والے تھے، پیغمبر کے مرید بن کے آئے ہیں، خود طلبگار بن کے آئے ہیں کہ ہمیں کلمے کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، جنت کی ضرورت ہے. سارے صحابہ مرید بن کے آئے ہیں، لیکن عمر واحد وہ شخص ہے جو مرید بن کے نہیں آیا بلکہ مراد محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہے. ہر ایک کو کلمے کی ضرورت تھی، ہر ایک کو اسلام کی ضرورت تھی. واحد میرے پیغمبر کے صحابہ میں عمر ابن خطاب ہے جس کو کلمے کی نہیں بلکہ کلمے اور اسلام کو عمر کی ضرورت تھی. سارے صحابہ خود آئے ہیں، ضرورت تھی اسلام کی. عمر واحد وہ ہے جو خود نہیں آیا. رحمت کائنات امام الانبیاء، رات کا وقت ہے، بیت اللہ کے صحن میں ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر خاتم النبیین امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر اپنا دامن پھیلا کر صحن بیت اللہ میں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں. اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام، اے اللہ میرے اسلام کو عزت عطا کر دے. ربا جو اسلام، جو کلمہ، جو دین تو نے مجھ محمد کو دے کر بھیجا ہے، جو میں کائنات میں اس کی دعوت عام چلا رہا ہوں، اس دین کو عزت کی ضرورت ہے، اسلام کو عزت کی ضرورت ہے. اے اللہ اس شریعت کو تحفظ کی ضرورت ہے، اسے عزت دے. سر عام کوئی کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، سر بازار کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا، مسجد کا دروازہ کوئی کھولنے نہیں دیتا، بیت اللہ میں کوئی آنے نہیں دیتا، اترا ہوا قرآن تلاوت کوئی نہیں کرنے دیتا. ربا اسلام تو پھیل رہا ہے، دعوت پیغمبر بھی چل رہی ہے، لیکن اسے عزت کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے. اے اللہ مجھ محمد کے اسلام کو عزت عطا کر دے. پھر رحمت کائنات نے خود انتخاب نہیں کیا، دو نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں. اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام. ربا مکہ کی دھرتی پہ ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک ابو جہل، اس کا نام بھی عمر ابن حشام ہے. ربا یہ دو شخص ہیں، ان میں سے ایک بھی آ جائے اسلام مضبوط ہو جائے گا، ان میں سے ایک بھی آ جائے اسلام کو عزت مل جائے گی. اللہ جو تجھے پسند ہے وہ محمد کی جھولی میں ڈال دے. اسی لیے شاہ صاحب نے کہا سارے صحابہ مرید بن کے آئے ہیں کہ اسلام کی ضرورت ہے. عمر مرید نہیں مراد بن کے آیا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. رات گزرتی ہے، رحمت کائنات امام الانبیاء تہجد کے وقت پیغمبر ہاتھ اٹھائے، اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، امام الانبیاء ہو، سید الرسل ہو، خاتم النبیین ہو، شفیع المذنبین ہو، سارے نبیوں کا سردار نبی ہو، کائنات کا سب سے بڑی ہستی ہو، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہاتھ اٹھائے. رات کا وقت ہے، پچھلے پہر دعا مانگی، آ جاتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے سمجھتے جائیے گا. آقا تشریف لے آتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، ادھر میٹنگ شروع ہے کہ جو دین بڑھ رہا ہے دن بدن جس کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ جو گھر گھر میں پھیل رہا ہے، اسے ختم کیسے کیا جائے، اسے دبایا کیسے ہو جائے. یہ کفر پلاننگ کر رہا ہے، پلاننگ ہوتے مشورہ دے ہوتے ہیں اس دین کو ختم کرنے کے لیے. اس دین کے سربراہ اور لیڈر کو ختم کرو، یعنی محمد الرسول اللہ
रसूलुल्लाह को अल-अयाज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल-अयाज़ु बिल्लाह शहीद करने के लिए कौन शख्स तैयार होगा? अबू जहल भी है, बड़े बड़े सरदार भी मौजूद हैं, लेकिन सारे खामोश हैं। एक शख्स खड़ा होकर कहते ये काम मैं करूंगा। सारे मक्का के चौधरी सरदार वडेरे और कुफर की तमाम एजेंसियां कहती हैं ये काम कर भी तू सकता था, ये खड़ा होने वाला कौन है? अरे यही तो वो है जिसको रहमत कायनात रात को मान के आए हैं, यही तो है जिसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। तलवार ले लेते हैं, चल पड़ते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, हालात क्या हुए, वाक़यात क्या हुए, रास्ते में क्या हुआ, किस तरफ गए। हजरत उमर चलते हैं, तलवार नंगी है, इरादा क्या है कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिटा दूंगा, दीन मोहम्मदी को भी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इस इरादे से चलते हैं। इधर रहमत कायनात तशरीफ फरमा है, चंद सहाबा जो मुसलमान हुए हैं वहां पे तशरीफ फरमा है। खबर पहुंचती है कि उमर आ रहा है, खबर पहुंचती है कि उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। कुछ लोग परेशान होते हैं अब क्या होगा, और आप ही नंगी तलवार लेकर रहा है, खत्ताब का बेटा आ रहा है, अब हालात क्या होंगे, अब मामलात क्या होंगे। लेकिन नबुव्वत रहमत कायनात इमामुल अंबिया के चेहरे पे इत्मीनान है, आका पुरसुकून है, आका का चेहरा बरौनक है, आका का चेहरा पुरकशिश है। आप इत्मीनान से बैठे हैं क्योंकि रहमत कायनात इमामुल अंबिया जानते हैं कि ये नहीं जानते जो आ रहा है ऐसे नहीं आ रहा, रात को रब के दर से मोहम्मद मान के ला रहा है। अब सारे परेशान, उमर आ रहे क्या होगा? हजरत उमर घर गए, बहनोई को मारा, बहन से कुरान सुना। तफसील है कि वहां से उठे, तलवार हाथ में है, जहां आका तशरीफ फरमा है वहां आ जाते हैं। सारे सहाबा बैठे हुए हैं कि उमर आ रहे न जाने क्या होगा। लेकिन जब उमर दाखिल होता है, रहमत कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, ये आकर के जो कत्ल की नीयत से आया है, जो कातिल बन के आया है, आका के कदमों में बैठते तो जालू होकर तलवार रख कर कहते या रसूल अल्लाह, आया तो कातिल बन के था लेकिन अब आपका गुलाम बन चुका हूँ। रहमत कायनात इमामुल अंबिया, आका मुझे माफ कर दीजिए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इसी पर शायर ने कहा वो देखो मोहम्मद की दुआओं का नतीजा आ रहा है, इस्लाम की इज्जत बन के उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। जो मांगा था आका ने रात को गिलाफे काबा पकड़कर, अल्लाह की तरफ से उन दुआओं का जवाब आ रहा है। वो देखो लोगों उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। रहमत कायनात इमामुल अंबिया के पास हजरत उमर रजी अल्लाह ताला इस्लाम कबूल करते हैं। ये पहला दिन है आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। पहली असमत आपकी ये है कि अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह से मांगा है। दूसरी इज्जत और अजमत और फजीलत आपकी ये है, पहले दिन कलमा पढ़ते हैं, सहाबा उठते हैं, वुजू करते हैं, दाएं बाएं जाने लगते हैं। हजरत उमर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मेरा इस्लाम लाना पसंद नहीं आया, या आपके साथियों को मेरा आना खुशगवार नहीं लगा? रहमत कायनात फरमाते नहीं उमर, इनको खुशी भी बड़ी हुई है, पसंद भी बड़े आए हो, खुशगवार भी बड़े हैं कि उमर आया। और रब से क्या चाहिए कि इस्लाम की इज्जत बन के आया है। तो फिर कहा या रसूलुल्लाह फिर दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं? कहा उमर तुझे तो पता है हमारी इबादत का टाइम हो गया, यानी नमाज का वक्त हो गया है, और तेरे मक्का के लोग सरेआम मोहम्मद को बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते, सरेआम हमें सजदा नहीं करने देते। हम छुप छुपा कर कोई जगह ढूंढने लगे हैं जहां पर नमाज पढ़ेंगे। ये उमर इब्ने खत्ताब खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह उमर भी इस्लाम ले आए, उमर भी कलमा पढ़ दे और अल्लाह की इबादत भी छुप कर हो, फिर मजा तो नहीं आया। आका सिर्फ 2 मिनट ठहरिए या चंद मिनट ठहरिए, मेरा इंतजार कीजिएगा। ये खत्ताब का बेटा तलवार उठाते मक्का की गलियों में आते, पहाड़ी पे आके ऐलान करते, और मक्का के लोगों सुनो, खत्ताब का बेटा उमर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन गया है, मैंने कलमा पढ़ दिया है, इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ। अब मैं अपने आका, अपने मुर्शद, अपने रहबर, अपने आका उमर भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल्लाह में आने लगा हूँ। आज उमर की क़ियादत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में बैतुल्लाह में नमाज अदा की जाएगी। आओ, अगर किसी माई के लाल में जुर्रत है उमर का रास्ता रोको। आओ, जिसने बीवियों को बेवा करवाने उमर का रास्ता रोको। आओ, जिन माओ ने अपनी गोदे उजड़वानी है उमर का रास्ता रोक के दिखाओ। आओ, मक्का में किसी मर्द में जुर्रत है खत्ताब के बेटे का रास्ता रोको। कायनात के लोगों, उमर वो हस्ती है, तरीक गवाह
کسی صحابی میں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اعلان کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, یا رسول اللہ چلیے. آقا کا ہاتھ پکڑتے ہیں, تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں, اور تلوار ہاتھ میں لے کر جب بازار سے چلنے لگتے ہیں, وہ مکہ جہاں پر نماز پڑھنے پہ تشدد ہو, وہ مکہ اونچی قرآن پڑھا جائے تو مار پڑتی ہے, وہ مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, یوں آقا کا ہاتھ پکڑ کر جب عمر مکہ کی گلیوں میں چلا ہوگا, قربان جاؤ عمر تیری جرت و استقامت پر, یہ بھی ایک عجیب سما ہے, عجیب منظر ہے. عمر آقا کا ہاتھ پکڑ کے چلا ہے. صحابہ نے کسی خوشی میں جب نعرہ تکبیر بلند کیا, عمر کے آنے سے مکہ کے پہاڑ بھی لرزے, مکہ کی دھرتی لرز کے رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. کہنے والے نے کہا ہوا کچھ نہیں, محمد کی دعاؤں کا جواب آیا ہے. آقا کو لے کر بیت اللہ میں جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, آقا نماز پڑھائیے. صحابہ کو کہتے ہیں آؤ 5 وقت نماز پڑھیں گے. آج دیکھیں گے کون ہے جو عمر کو روکتے, کون ہے جو میرے آقا کو روکے گا. تاریخ گواہ ہے, اسلام کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کا در کھول کر سب سے پہلے جس نے دیا تھا وہ عمر بن خطاب ہے. آج جتنے حاجی حج کر کے آتے ہیں یہ عمر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. آج جس بیت اللہ میں جا کر حاجی کہتے میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی, آج جس بیت اللہ میں جا کر حاجی کہتے کہ آج جو بیت اللہ میں مزہ اور سرور آیا کہیں نہیں ملتا, آج جس بیت اللہ میں جا کر حاجی دل کی مرادیں مانگتے, آج جس بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہو, جس بیت اللہ کے چکر لگاتے ہو, جب چکر لگا رہے ہو تو میں کہا کرتا ہوں کبھی سوچا کرو یہ بیت اللہ امت کو کھول کے دیا تو یہ احسان ہے عمر بن خطاب کا. یہ آپ کی دوسری فضیلت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی نے مانگا, آپ نے کلمہ پڑھا, بیت اللہ کا در کھلا. میں ان فضائل و مناقب میں جاؤں تو بے شمار فضائل و مناقب ہے. صرف بیت اللہ نہیں, تاریخ بتاتی ہے بیت المقدس کا در کھولنے والا بھی عمر ابن خطاب ہے. یہ بیت اللہ کو سب سے پہلے آزاد کروانے والا, بیت اللہ کا در کھولنے والا بھی عمر ہے. پھر تاریخ ایک وہ وقت بھی لاتی ہے کہ بیت المقدس جو یہودیوں کے عیسائیوں کے قبضے میں تھی, حضرت عمر ابن خطاب ارادہ کرتے ہیں یہ میرے پیغمبر کے پہلے کعبہ کی, یہ میرے پیغمبر کے پہلے قبلے کی نشانی ہے. انبیاء کا قبلہ ہوا کرتا تھا, یہ امت مسلمہ کے پاس ہونا چاہیے. ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہوں. فوج تیار نہیں کرتے, اسلحہ تیار نہیں کرتے, خود تیار ہوتے ہیں, خادم تیار کرتے, سواری تیار کرتے ہیں. عمر کہاں کا ارادہ ہے بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہوں. اور جب لباس دیکھا جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, تاکیاں لگی ہوئی ہیں چمڑے کی, اور کہیں کوئی جوڑ لگا ہوا ہے. صحابہ نے راستہ روک کے کہا امیر المومنین اتنے بڑے ملک میں جا رہے ہو, 2.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو, امت کے خلیفہ ہو, اتنی شان و شوکت ہے, محمد عربی کے دوسرے خلیفہ آقا علیہ السلام کے جانشین ہو, اور ایسی حالت میں وہاں پر جاؤ گے یہودی کیا کہیں گے. مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, مسلمانوں کے حکمران کے پاس اچھا لباس بھی نہیں تھا, لہذا لباس بدل جائیے. عمر ابن خطاب کی سادگی, سنت مصطفیٰ کی پیروی کا عالم یہ ہے کہ یہ فتوحات کا دور ہے. ابتدائی اسلام کو غربت کا زمانہ تھا, اب تو الحمدللہ عیش و عشرت کا دور ہے, فتوحات بھی ہے, مال بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود لباس ایسے ہی پہنتے ہیں. سفارش کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اماں آپ سمجھائیے عمر یہودیوں کے ملک جا رہا ہے, لباس چیک کیجئے. اماں نے پیغام بھیجا, عمر آ جاتے ہیں, اماں کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے عمر یہودیوں کے ملک جا رہے ہو, کیا سوچیں گے, مسلمانوں کے حکمران کی پرسنالٹی کوئی نہیں, ان کی عزت ہی کوئی نہیں, ان کے پاس لباس ہی کوئی نہیں. حضرت عمر سارے الفاظ سن کے اماں کو جواب دیتے ہیں اماں کیا آپ بھول گئی, مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میرے محمد مصطفیٰ کے گھر میں 3 تک جھولا نہیں جلا کرتا تھا, جب میرے آقا کپڑوں پہ پیوند لگا کر وہ لباس زیب بدل کیا کرتے تھے. اماں بے شک عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا ہے, تاج و تخت مل گیا ہے, بے شک عمر کی حکمرانی آ گئی ہے, لیکن عمر کو آج بھی وہ دور محمد یاد ہے. عمر اپنے نبی کے دور کو بھلا نہیں سکتا, ایسے ہی جاؤں گا. اب عمر کے سامنے ضد کون کرے, اجازت
اجازت دی جاؤ، حضرت عمر چل پڑے. اب سواری ایک ہے، ایک غلام ہے، ایک حضرت عمر ہے. اب سواری ایک ہے. طے یہ ہوا ایسا منظر بھی اسلام میں کوئی نہیں پیش کرے گا. غلام ہے، طے یہ ہوا کہ چند میل میں سواری پہ بیٹھوں گا، تم مہار پکڑ کے چلو گے، پھر تمہاری باری بیٹھنے کی اور عمر مہار پکڑ کے چلے گا. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر جا رہے ہیں. قدرت خداوندی ایسا ہوا جب بیت المقدس قریب آنے لگا تو باری غلام کی سوار ہونے کی تھی، عمر کی پیدل چلنے کی تھی. آج کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، بادشاہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کوئی ذمہ دار، کوئی ایم این اے، ایم پی اے اپنے ملازم، اپنے نوکر سے ایسا سلوک کر کے دکھائے. یہاں تو یہ تو دنیا دار طبقہ ہے. یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ، پیر صاحب، حضرت صاحب مرید کی جھوٹی پلیٹ سے کھانا نہیں کھاتے. اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام نے کہا امیر المومنین آگے ملک آ رہا ہے، آگے یہودیوں کی بستی آ رہی ہے، آپ اس طرح کیجئے، بے شک سواری پہ سوار ہونے کی باری میری ہے، آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں نا نا، تجھے نہیں پتا عمر کی عدالت، عمر کے انصاف، عمر کی جرت، عمر کے انصاف کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ جو عدالتوں میں انصاف کرتا تھا، جو خلافت پہ بیٹھ کے انصاف کرتا تھا، اپنے خادم اور غلام سے بے انصافی کر گیا. نہیں نہیں، عمر کی عدالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا تو سوار ہو، میں پیدل چلوں گا. پھر چشم فلک نے دیکھا ایک ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے، سواری پہ غلام سوار ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وقت کا بیداد بادشاہ، خلیفہ ثانی لثانی پیدل چل رہا ہے. اور قدرت خداوندی تھی، شاید اللہ دنیا کو یہ منظر دکھانا چاہتا تھا. چند قدم چلتے ہیں، آپ کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے جوتا ہاتھ میں پکڑا. اب منظر یہ ہے، اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں نہ ایسا حکمران کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک ایسا حکمران کوئی آئے گا. ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں مہار پکڑی ہے، سواری پہ غلام ہے، اور آپ پیدل چل رہے ہیں. اور یہ منظر دیکھ کر میرا وجد کہتے عرش کے فرشتے بھی جھوم اٹھے ہوں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ باعث فخر جھوم اٹھا ہوگا کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسی ہستی ہے. اور جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ کون ہے، غلام کون ہے. فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ سواری والا غلام ہے یا پیدل چلنے والا غلام ہے. جب قریب پہنچے تو غلام نے کہا امیر المومنین. پھر یہودیوں نے کہا ارے سواری والا نہیں، پیدل جو آ رہا ہے یہ بادشاہ ہے. ایسا عمر، ایسا حکمران لاؤ تو صحیح. پھر انہوں نے کہا عمر ہم نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، آپ سے جھگڑا نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، ہم نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں. میں اکثر عظمت صحابہ کے موضوع پہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ تورات، انجیل، زبور میں کیا تھا. مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مثالیں دی تھی. وہ یہودیوں کے پادری عالم کہتے ہیں ہم نے تورات، انجیل، زبور میں پڑھے کہ آخری نبی کا ایک خلیفہ ایسا بھی آئے گا جس کے عدل کی توتی پوری دنیا میں بولے گی، اور جب وہ بیت المقدس پہ فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوگی، اور اگر کوئی اس سے جنگ کرے گا تو ہار جائے گا. لہٰذا ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ساری نشانیاں پوری ہے، بغیر لڑے آپ کو چابیاں دیں گے. ایک نشانی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی پوری کر دیجئے، ہم لڑنا نہیں چاہتے. امیر المومنین کہتے ہیں بولو نشانی کیا ہے؟ کہا اس کی دام میں ہے. جب وہ بیت المقدس پہ آئے گا فتح کرنے کے لیے، اس کے کپڑوں پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوگی، 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. آپ کے جسم پہ، آپ کے لباس پہ 15 ٹاکیاں تو نظر آ رہی ہیں، ہم نے گن لی ہے، 2 کم ہے. یہ ہمارا شک دور کیجئے. ارے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یوں بازی اٹھاتے ہیں، ایک اس طرف ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں. وہ بیت المقدس کی چابیاں لے کر عمر کے قدموں میں کہتے ہیں عمر تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ایسے ہی بیت المقدس لے جاؤ. بیت اللہ کا در کھلا تو عمر کی وجہ سے، بیت المقدس کی چابیاں ملی تو عمر ابن خطاب کی وجہ
سے. یہ حضرت عمر کی وہ فضیلت ہے جو کسی صحابی کو نہیں ملی. ایسے تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عمر میرا عمر وہ ہے جو میرے عزت اسلام ہے, میرے اسلام کی عزت ہے. جس دن عمر دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام یتیم ہو جائے گا. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے آپ کے فضائل و مناقب ہیں, آپ کے اہل بیت سے محبت, آپ کے اہل بیت سے رشتہ داریاں, اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے, حضرت ام کلثوم ان کا نام ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. ام کلثوم ان کا نام ہے. جب بڑی ہوئی نکاح کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے کیا. حضرت عمر کے گھر حضرت علی کی بیٹی ہے, اس سے بڑی رشتہ داری اور کیا ہوگی. جہاں بندہ بیٹیاں دے وہاں ویسے بھی سر جھکے رہتے ہیں, اور جہاں بیٹیاں دی ہوئی ہوں وہاں لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوا کرتے. پھر حضرت عمر کی محبت دیکھیے. شہر بانو جو آپ سنتے ہیں, یہ ایران جب فتح ہوا تو ادھر سے جو شہزادیاں آئی تھی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال غنیمت جب تقسیم کیا, شہزادیوں کی باری آئی تو آپ نے فرمایا شہزادی کسی شہزادے کو دوں گا. پھر آپ نے علی کے بیٹے حضرت حسین کو بلایا اور شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین سے کر دیا. اس سے بڑھ کر محبت اور رشتہ داری کیا ہوگی. وہ عمر ابن خطاب جس کو نبی نے دعائیں دی, وہ عمر ابن خطاب جس کو پیغمبر نے بیت اللہ کا کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگا, اس عمر ابن خطاب کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے مجھے شہادت کا یقین تب تھا جب آقا نے مجھے دعا دی تھی, جب پہاڑ ہلنے لگا تھا, جبل احد حرکت کر رہا تھا, آقا نے قدم مار کے کہا اے جبل احد ٹھہر, تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس وقت جبل احد پہ کھڑے محمد مصطفیٰ تھے, ابو بکر صدیق تھے, اور ساتھ میں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کہتے مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے گا. لیکن حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے, نماز پڑھتے, تہجد پڑھتے, داڑھی سفید ہوگی, آخری وقت کو پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اے اللہ عمر کو شہادت کی موت دے اور موت بھی مدینے میں دے. شہادت کی موت دے اور موت بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو وہ میرے مدینہ شہر کو پسند کرے, یہاں آ کر یہاں کی موت کو پسند کرے, قیامت والے دن میں محمد کا ہمسایہ بنا کر اٹھایا جائے گا. تو حضرت عمر دعا کرے اللہ موت بھی شہادت کی دے, اور دے بھی کہاں, بولو کہاں, مدینہ میں. اب بظاہراً یہ ممکن نہیں تھا, نظر نہیں آتا کہ دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں, عدل و انصاف کا بول بالا ہے. عدل و انصاف کا بول بالا ایسے ہے کہ بکری اور شیر ایک ہی کنویں سے پانی پی رہے ہیں, شیر بکری کو کچھ نہیں کہہ رہا. ایسا عدل دنیا میں شاید ہی قائم ہو. تو اتنے عدل و انصاف کے زمانے میں آپ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کیسے قتل کیے جائیں گے, کیسے شہید کیے جائیں گے. آپ دعا کرتے تھے, آپ کی دعائیں جب آپ مانگتے کہتے ہیں اللہ عمر بوڑھا ہو چکا ہے, ساری زندگی انصاف سے قلم چلایا ہے, اب عمر کو شہادت کی موت دے دے. عمر آخری وقت میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہے. اللہ نے عمر کی دعا کو پسند کیا. میں مختصر آپ کی شہادت پہ چند باتیں کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب کے مدینہ منورہ میں ایک شخص آتا ہے, آ کر شکایت کرتا ہے. ابو لولو فیروز اس کا نام ہے, ایران کا رہنے والا تھا, مذہباً مجوسی تھا, یعنی آگ کا پجاری. ابو لولو اس کی کنیت تھی. ابو لولو فیروز ایران کا رہنے والا مجوسی المذہب تھا. یہ نام یاد رہے گا. میں نے رک کر اس نام پہ زور اس لیے دیا, ہمارے ہاں اہل و سنت والجماعت میں نا بڑے شوق کے ساتھ نا یہ جو نگ نہیں ڈالتے ہیں انگوٹھیوں میں, فیروزہ نگ بڑے شوق سے نوجوان ڈالتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے یہ جو انگوٹھی اور نگ ہے نا یہ صرف سنت غیر موقع ہے, کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے اندر ڈالی تو مرد کے لیے اتنی سی اجازت ہے, کوئی ایک نگ وہ چاندی میں ڈال کر ڈال سکتا ہے, سنت غیر موقع یعنی مستحب ہے.
اس پہ کوئی گناہ ثواب نہیں ہے. ہمارے ہر رواج کیا ہے کہ ہم جب وہ غریب ہے تو پہلے نام بتاؤ, اٹیچ ہوتا ہے, ستارہ ملتا ہے, نہیں ملتا, یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, یہ نقصان والا ہے, یہ سب بکواسات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جب آپ حجر اسود کو چومنے لگے, تیرا میرا نگ جس پتھر سے بنا ہے یہ حجر اسود سے زیادہ قیمتی پتھر تو نہیں ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جو آسمان سے آیا ہے, نبی پاک نے چوما ہے, جنت کا ہے. یہ تیرے میرے پتھر کے نگ اس سے اعلیٰ تو نہیں ہے. حجر اسود کو چومنے سے پہلے, بوسہ دینے سے پہلے عمر تیرے عقیدہ توحید پہ قربان جاؤں. حضرت عمر اگر آئے تھے نبی کی دعا بن کے تو غیرت اتنی تھی کہ جس طرح عقیدہ توحید پر پختہ اور غیرت مند حضرت عمر تھے, اتنی شدت سے کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا. آپ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں حجر اسود یاد رکھ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتا ہے, تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے محمد نے نہ چوما ہوگا. حضرت عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں نہ نفع دے سکتا اور نہ, جب حجر اسود نہیں دے سکتا تو یہ فیروزہ, یہ نگینہ, یہ فلانا, یہ ٹھنڈا, یہ گرم, یہ نفع, یہ نقصان, یہ ساری باتیں بنی ہوئی صرف سنت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, جہاں سے میں نے بات شروع کی, بڑے شوق سے ہم فروزہ لیتے بھی ہیں, کچھ لوگ اس کی بڑی تعریف کر کے بیچتے بھی ہیں. اس کے پیچھے ایک حقیقت, در حقیقت یہ اس دربار سے, اس پتھر سے آتا ہے. ایران میں آج بھی ابو لولو فیروز کی قبر ہے, بلکہ دربار ہے, اور اہل تشیع اس دربار پہ عرس مناتے ہیں اور اس دن بنگڑا ڈالتے ہیں اور اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اس نے عمر ابن خطاب کو قتل کیا تھا. اور وہاں سے پتھر لاتے ہیں, پھر وہ تبلیغ کرتے یہ پتھر یوں ہے, یہ پتھر یوں ہے, یہ نگ یوں ہے. ہم بھی دیکھو دیکھی پہلے تھے. علماء امت نے لکھے, اس پر متفق کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء امت نے لکھے کہ ایسا پتھر, نگ پہننا ویسے سنت ہے, کوئی بھی پہنو, لیکن اس کو تاکیدن پہننا یہ مسلمان اہل سنت والجماعت کے لیے منع اور ناجائز اور حرام ہے, کیونکہ وہ تو پہنتے ہیں عمر کے قاتل ابو لولو فیروز کی نسبت سے, اور تو عمر کا غلام ہے. تو ابو لولو فیروز اس کا نام تھا. شکایت لے کر آیا ہے کہ جی میرا مالک جو ہے نا وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے. آپ کے مالک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وہ شکایت لا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے جن صحابہ میں سے ایک صحابی ہے, بڑے علمی مقام ہے ان کا, بہت بڑا مقام ہے, بزرگ صحابہ میں سے. کہتے ہیں جی ٹیکس زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں چکیاں بھی بناتا ہوں, سونار کا کام بھی جانتا ہوں, لوہار کا کام بھی جانتا ہوں, لکڑہارا بھی ہوں, 4-5 کام اس نے دروائے, یہ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر زیادہ تو نہیں ہے, ہنر اتنے زیادہ ہے کہ یہ جو تم سے ٹیکس لیتے ہیں یہ کم ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اتنا کر دے, ایک چکی دارالخلافہ کے لیے بنا کے دے جو مسلمانوں کے کام آئے, میں اس کا تجھے معاوضہ اتنا دوں گا کہ تجھے ٹیکس والی پریشانی نہیں رہے, یعنی جو قیمت ہے میں اس سے دگنی دوں گا. تو وہ دبے لفظوں میں کہہ کے گیا کہ عمر تجھے ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ تاریخ اسلام یاد رکھے گی. وہ جب چلا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے کہا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. صحابہ نے کہا امیر المومنین پکڑے. آپ نے فرمایا نہیں, اس نے دھمکی دی ہے, جرم کیا تو نہیں. جب تک اسلام میں جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جاتی. وقت گزرتا گیا. یہ ابو لولو فیروز ایران سے آیا تھا. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ وہاں میٹنگ کیا ہوئی, معاملات کیا ہوئے. ایران کو عمر پہ غصہ کیوں ہے؟ ایران کو عمر پہ غصہ اس لیے کہ ایران کو فتح کرنے والا عمر ابن خطاب ہے. ایران کی شہزادیوں کو باندی بنا کر لا کر حضرت حسین کے نکاح میں دینے والا عمر ابن خطاب ہے. ایران کا تخت الٹنے والا عمر ابن خطاب ہے. اور یہ وہ ایران ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ, جو آقا دعوت کے لیے خط لکھا کرتے تھے, اس ایران نے میرے نبی کا دعوت نامہ پھاڑ دیا تھا. یہ وہ ایران ہے جو پیغمبر کا بھی گستاخ تھا. اب عمر کے قتل کے لیے سازش کر کے اس شخص کو بھیجا ہے. اس نے خنجر کو زہر لگایا. زہر لگانے کے بعد یہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوا.
فجر کی نماز کا وقت ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت یہ لائٹنگ تو تھی نہیں، چراغ جلتے تھے، اور ویسے بھی اتنی بڑی مسجد ہو، کوئی اجنبی آ کر نماز کے لیے بیٹھ جائے تو کون پوچھتا ہے کون ہے کہاں سے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، اس شخص نے اپنے منصوبے کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت نماز فجر پڑھا چکے تھے. بعض روایات میں ہے کہ پہلی رکعت کی قرات مکمل کر چکے تھے. آپ پہ جب حملہ ہوتے آپ زخمی ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، اور عمر کے خون سے مصلی نبوت بھی رنگین ہو جاتے، مسجد نبوی بھی رنگین ہو جاتی ہے. جب آپ گرتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کا، یہاں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا نماز مکمل کرو، اس کے بعد دیکھیں گے. اب یہ اپنا کام کر کے جب صفوں کو چیرتا ہوا بھاگنے لگا، نماز مکمل ہوتے ہوتے جب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج کا تصور تو نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہو تو 2 صفیں ہیں، وہ مسجد نبوی تھی اور عمر کا زمانہ تھا. عمر کے زمانے میں کسی منافق کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں نہ آئے، مسجد بھری ہوئی تھی. اسے نکلتے نکلتے جب درمیان میں پہنچا، نماز اختتام کو پہنچی، صحابہ نے اسے پکڑا، کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے جب پکڑ دیا، اس نے جب دیکھا پکڑا گیا ہوں، وہی خنجر جو عمر کے اوپر وار کیا تھا، اسی خنجر سے خود پہ وار کرتے، خودکشی کر کے خود کو قتل کر لیتے. کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ اگر زندہ پکڑا گیا بتانا پڑے گا عمر کے قتل کی سازش کہاں سے ہوئی تھی، بتانا پڑے گا پیچھے ملبس کون ہے، بتانا پڑے گا پیچھے اصل تکلیف کسے ہے. اس لیے وہ سارے رازوں کو چھپانے کے لیے خود کو وہی خنجر مار کے خود کو قتل کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے. حضرت عمر زخمی ہو جاتے ہیں اور زخمی حالت میں آپ کو اٹھایا جاتے، گھر میں لے کر چلے جاتے ہیں. اب اس نے خود کو قتل کر لیا اسی خنجر سے جس خنجر سے عمر پہ وار کیا تھا. میں نے کہا اللہ کا بھی یہ عجیب انصاف ہے، یہ طریق کا عجیب فیصلہ ہے کہ عمر کا قاتل ہمیشہ اپنے ہی خنجر سے اپنے ہی جسم کو مارتا ہے. آج تک دیکھ لو، عمر کا دشمن اس وقت سے لے کر آج تک اپنی خنجر سے اپنے آپ کو مارتا ہے اور پھر اس کی درخواست دیتا ہے. میں ابھی جمعہ سے پہلے حافظ آباد ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں تھا، وہاں پر یہی بحث چل رہی تھی کہ ہم نے ماتم کرنا ہے تو یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. میں نے کہا ہم کہاں رکاوٹ بنتے ہیں، تمہاری بدبختو سزا یہ ہے، خنجر خود مارنے ہیں اور درخواست دے رہے جی ہمیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت دی جائے. میں سوچ رہا تھا قصور تمہارا نہیں، یہ عمر کے قتل کی سزا اللہ نے دی ہے کہ عمر کا دشمن، عمر کا قاتل خنجر بھی اپنا جسم بھی اپنا مارتا ہے خود کو، اور اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ یہ مارتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے عمر کے قتل کی سزا دے رکھی ہے. تو خود کو جب اس نے مار لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہے. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے طبیب کو لینے، یعنی آج کے لہجے میں ڈاکٹر کو لینے. مدینہ سے باہر ایک جگہ حکیم تھا، طبیب تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پر 27 ذی الحج کو حملہ ہوئے، 1 محرم کو آپ شہید ہوئے ہیں، یعنی دنیا سے رخصت ہوئے، 2 دن زخمی. بعد میں 28 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوئے، 1 محرم آپ کی کنفرم شہادت کی ڈیٹ ہے. حضرت علی جب طبیب کو لے کر آتے ہیں، حضرت عمر ابھی زخمی ہے، زخمی عالم میں پیغام پہ بھیجتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی کے روزے میں دفن ہو جاؤں، اور وہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھ رکھی ہے. تو اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو تیرا بیٹا عمر تجھ سے وہ 2 گز قبر کی جگہ مانگتا ہے. حضرت اماں عائشہ کو جب پیغام پہنچتا تو اماں عائشہ کہتی ہے عمر کے احسان جتنے اسلام پہ ہیں اسی طرح عائشہ پہ بھی عمر کا ایک وہ احسان ہے. جب ساری دنیا عائشہ کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، عائشہ کے تقدس، عزت اور تحفظ کے لیے جو میدان میں کھڑا ہوا تھا وہ عمر ابن خطاب تھا. حضرت اماں عائشہ کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے میرے سکے بابا نے مجھے بلایا نہیں تھا، مجھے آج بھی یاد ہے میری سکی والدہ نے مجھے بلایا نہیں تھا، میرے آقا نے مجھے گھر سے بھیج دیا تھا. اکیلا مدینے کی دھرتی پہ عمر تھا جس نے گواہی دی تھی یا رسول اللہ عائشہ کا تقدس کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے. فرمایا عمر کا یہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکتی. جاؤ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنے بیٹے عمر ابن خطاب کو دیتی ہوں. اجازت مل گئی. پھر بھی وصیت کرتے اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو کہ جب میں شہید ہو جاؤں آنکھ بند کر لوں، شاید ہو سکتا ہے عائشہ نے میرے حیا کے لیے، میری عزت کے لیے مجھے وہ جگہ دیو، دل سے نہ دیو. جب میں شہید ہو جاؤں
پھر وہ حیا نہیں رہتا. جس طرح سے پنجابی جاگنے نا پگڑ سلامہ دے منہ دے ملازے, پھر وہ ملازے نہیں رہتے, وہ حیا نہیں رہتا. پھر پوچھنا دل کی بات کیا ہے. جب آپ شہید ہوئے پھر پوچھا تو ام عائشہ نے خود اجازت دی. پھر مدفن بھی عمر کا نبی کی قبر کے ساتھ بنتا ہے. حضرت علی طبیب لینے گئے ہیں, طبیب لے کر جب واپس آ رہے ہیں, واپس آتے آتے راستے میں ایک جگہ پر یعنی جنگل تھا, پہلیاں تھی, زمین تھی, وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت علی طبیب کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ, جس مریض کے لیے لا رہا تھا وہ مریض دنیا سے چلا گیا. مدینے نہیں پہنچے, باہر ہے جنگل میں. وہ ڈاکٹر, وہ طبیب, وہ حکیم حیران ہوتے ہیں, آپ کو کیسے پتا ہم یہاں جنگل میں, مریض مدینہ میں, آپ کو کیسے معلوم کہ مریض دنیا سے چلا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وہ سامنے تالاب پہ دیکھو, ایک شیر بکری کے بچے کو کھا رہا ہے, شیر بکری کو چیر پھاڑ رہا ہے, اور میں نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا ہے کہ لگتے عمر دنیا میں نہیں رہا. جب تک عمر دنیا پہ رہا ہے, جب تک عمر کا عدل اور انصاف رہا ہے, جب تک عمر کی عدالت کا ڈنکا بجتا رہا ہے, کسی درندے کو بھی جرأت نہیں تھی وہ جانور پہ حملہ کرے. شیر کا بکری پہ حملہ کرنا یہ بتلا رہا ہے آج عمر ابن خطاب دنیا سے رخصت ہو گیا. اتنا انصاف قائم کیا تھا. وہ طبیب حیران ہوا, کہتا ہے میں نے تیری بات کو دیکھنا ضرور ہے. مدینہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ عمر دنیا سے جا چکے. اور میرے نبی نے کہا تھا کہ جب باپ فوت ہوتا ہے بیٹا روتا ہے, ماں کی فوتگی پہ اولاد روتی ہے, والدین کی فوتگی پہ اولاد روتی ہے, اولاد مر جائے ماں باپ روتے ہیں, رشتہ دار روتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا میرا عمر جس دن دنیا چھوڑ کے جائے گا میں محمد کا سارا اسلام رہے گا. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ یکم محرم الحرام کا دن تھا. بوڑھے, بچے, عورتیں, معذور افراد جس کو لولے, لنگے اور گونگے افراد یعنی معذور جو باہر نہیں جا سکتے, گھروں میں چار پائیوں پہ مریض ہیں, وہ گھسٹتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں آ رہے ہیں. ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا ہے. یہ بوڑھے بھی رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں, یہ معذور بھی رو رہے ہیں. مدینہ کا ہر غریب, ہر یتیم رو رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتے تمہیں کیا ہوا؟ عمر ابن خطاب گیا ہے. رشتہ دار روئے تو سمجھ آتا ہے, اور عمر ابن خطاب گیا ہے. شورا اور ممبر روئے تو سمجھ آتا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ معذور کہتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں, عورتیں کہتی ہیں, یہ یتیم اور غریب کہتے ہیں. کہتے ہیں عمر نہیں گیا, آج ہم حقیقت میں یتیم ہو گئے, آج ہم حقیقت میں بے آسرا ہو گئے. یہ بوڑھے کہہ رہے ہیں آج ہم بے سہارا ہو گئے. آپ کیوں بے سہارا ہو گئے؟ کہتے ہیں ہم گھر میں رہتے تھے, ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی تھی, عمر ہمارے گھر میں ہمیں راشن پہنچاتا تھا. یہ معذور کہتے ہیں ہم گھروں میں ہوتے تھے, عمر گھروں میں ہمیں ہر سہولت مہیا کرتا تھا. یہ عورتیں کہتی ہیں, بوڑھی کہتی ہیں ہمیں بازار میں نہیں جانا پڑتا تھا, عمر گھر میں ہر چیز بھیجتا تھا. آج عمر چلا گیا, ہمارے گھر میں راشن کون لائے گا, ہمارے گھر میں چولہا کون جلائے گا. کئی ایسے گھرانے تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ابن خطاب راشن بھیجتے ہیں, چولہا جلتا ہے. آج مدینہ کے غریب بھی رو رہے ہیں, یتیم بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں بھی رو رہی ہیں, اور سارے غمگین ہیں. جس طرح میرے نبی نے کہا تھا عمر کا جنازہ اٹھے گا, محمد کا اسلام روئے گا. آج یکم محرم الحرام ہے, میرے نبی کا اسلام یتیم ہو گیا, اور اس دن سے لے کر آج تک یتیم ہے. آج یکم محرم الحرام ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے کا سارا اسلام رو رہا ہے. آج یکم محرم الحرام ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بن کے آنے والا عمر ابن خطاب جنازہ اٹھ رہا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے جانے والا ہے, دنیا میں عدل و انصاف کا ڈنکا بجا کر جا رہا ہے, مسلمانوں کی عزت و شوکت کو بحال کر کے جا رہا ہے. یکم محرم الحرام کو آپ کا جنازہ اٹھتے, پھر روزے رسول میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کے اس عظیم چراغ کو دفن کر دیا جاتے. وہاں سے آپ روزے رسول میں آقا کے پاس چلے جاتے. ہر سال یکم محرم الحرام کا دن آتے. اہل سنت والجماعت کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو ملک پاکستان میں عام تقریر, عام چھٹی کر کے سرکاری سطح پر اس دن کو منایا جائے, امت کو بتایا جائے عمر ابن خطاب کون تھا, امت کو سمجھایا جائے
عمر کون ہے، آنے والی نسل کو بتلایا جائے ہمارے محسن کون ہیں۔ ہمارا یہ ہر سال کی طرح مطالبہ ہوتے، اس سال بھی اسی مطالبہ کی صورت میں یکم محرم الحرام کو پورے ملک پاکستان میں اور ضلع حافظ آباد میں بھی مرکزی جامعہ مسجد فیصل پلازا جو مرکز اہل سنت والجماعت کا، وہاں